ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا، اور رعایا کے حق میں بہت اچھا تھا۔ چنانچہ تمام رعایا اس سے محبت کرتی تھی اور اسے خوب دعائیں دیتی تھی۔ اسی ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کو جائے اور اس کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی تحفہ بھی دوں۔ تم مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے حضور کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ بیوی نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی، ہم اسے کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، ہمارے گھر کے پاس بہنے والے چشمے کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا پانی پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم بادشاہ کے لیے یہ پانی لے جاؤ۔ کسان کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے اپنے چشمے سے پانی کے 2 مٹکے بھرے اور اپنے گدے پر لاد کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور اس سے ملاقات کے لیے اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا اور اسے بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے اور ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کو پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گڑھے کا ڈھکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بآواز بلند کہا کہ ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے، اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس کسان کے مٹکوں کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کسان بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چپکے سے کہا اور واپسی پر اس کسان کو اس راستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں، تاکہ اس کو علم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا ٹھنڈا اور راحت بخش ہے۔ چنانچہ جب کسان کو انعامات دینے کے بعد ان چشموں کے پاس سے گزارا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیر تھا، لیکن بادشاہ نے اس کے حقیر تحفے کو بھی قبول کر کے اسے انعام سے نوازا۔ چنانچہ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے محبت اور عقیدت اور بڑھ گئی۔ ہماری عبادات کا بھی یہی حال ہے، ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اچھی سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ مالک الملک نہ صرف ہماری ان عبادات کو قبول کرتا ہے بلکہ انعام کے طور بھی بے بہا نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، حالانکہ اسے ہمارے عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کائنات کی عبادت کے لیے تو اس کے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہی کافی ہے۔ ذرا سوچیے، اگر ہم ان ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو پیش کر کے اس کی نعمتیں حاصل کرنے والے بھی نہ رہے، نہ پھر دنیا میں ہمارے جیسا بد نصیب بھی کوئی نہ ہوگا۔ کس قدر دلچسپ اور انوکھی بات ہے کہ عطا کرنے والے اور ذات اقدس تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے پاس ہی لینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کاش کہ ہمیں اس بات کو سمجھ آ جائے، ورنہ جب مرنے کے بعد سمجھ آئے گی تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ہمیں ابھی سے سوچنا ہوگا۔